بہت بہت شکریہ آنے کے لیے، ٹائم دینے کے لیے. کافی عرصے سے سوچ رہا تھا، فائنلی بلا ہی لیا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ سے سوال تو ہم بہت زیادہ کریں گے، لیکن پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے رفعت شمس کا؟ اتنے مشکل سوال آپ نے پوچھنے تھے. کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب مجھے بھی ابھی تک نہیں ملا، ٹو بی آنیسٹ. اور یہ اتنا آسان سوال نہیں ہے آپ کا ویسے. تو یہ پہلے سوال سے مجھے لگ رہا ہے کہ باقی کتنے سوال ہوں گے. زندگی بہت زیادہ، جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم خود پہ بہت کنسنٹریٹ کرتے ہیں اس کو، بٹ اٹ از فار ادرس. آپ ایک انسان ہیں تو آپ کو اپنے، دیکھیں نا، اللہ نے بھی آپ کو ایک فیملی سیٹ اپ میں پیدا کیا. میں جب قرآن پاک پڑھتی ہوں اور میں اس کو ان پیک کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اور کیا اس اللہ نے کیا سوچ کے آپ کو بنایا نا. آپ یہ سوچیں انسان کے لیے تو فلسفہ سمجھ آئے گا. فلسفہ مشکل ہوتا جائے گا. تو ابھی تک سمجھ رہی ہوں میں، آج بھی سمجھتی ہوں کہ بہت سارے سوال ایسے ہیں جو میں اپنے ابا سے بہت بچپن میں پوچھتی تھی. اور آپ یقین کریں کہ میں آج اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ میں ابھی تک ان آنسرڈ ہوں. اس کا جواب ابا نے جواب بھی دیا ہوگا، لیکن اگر آپ مجھ سے وہ سوال آج دوبارہ پوچھنے تو میں جا رہی ہوں بھائی. اللہ حافظ. بینگ اے مسلم، مطلب ہم مسلمان، اللہ کا شکر ہے. تو انسان بننا آسان ہے یا مسلمان بننا آسان ہے؟ آپ انسان بن جائیں نا تو آپ 95% مسلمان بن ہی جائیں گے. ویسے انسان بننا بہت مشکل ہے. مسلمان بننے میں کیا ہے، سارے انسانیت کے درس تو مسلمانیت میں ہے. تو ہمیں تو پہلے انسان بننا، کوئی انسانیت کو سوچ لے. انسانیت از بیونڈ ایوری تھنگ. انسانیت میں تو اتنا جذب اور اتنی چیزیں ہیں. اگر آپ انسان بن جائیں تو مسلمان بننے کی سیڑھیاں آسان ہو جائیں گی. تو انسان بننا بہت ضروری ہے میرے حساب سے. تو ایسے ہی ہے. انسان بننے میں سب سے پہلے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون سی چیز ہے جو ہم شروع کریں ہم انسان بنیں گے؟ آپ کے سوال بہت مشکل ہیں بھائی. آپ کے سوال بہت مشکل ہیں. بھاگنے کا گزارا. دیکھو، انسان بننے کے لیے میں نے لفظ انسانیت بولا، بٹ انسانیت اب سوچو کہ ایسے ہی ہے. ہم سڑکوں پہ جاتے آتے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کیا ٹالرنس ہے، کیا محبت ہے، کیا شفقت ہے، کیا ہمدردی ہے، یہ اخوت، ایثار، اتنے سارے لفظ جو میں نے بولے یہ سب تو انسانیت کو ہی بناتے ہیں نا. مسلمان تو بعد میں، چلو آپ کی تعلیم ہے، پھر آپ مسلمان مذہب میں داخل ہو گئے تو اب آپ کو یہ ایسنشیلز ہیں کرنا ہے. لیکن یہی تو انسانیت ہے. آپ کے سامنے کوئی بھوکا مر رہا ہو اور آپ برگر کھا رہے ہوں. آپ کے سامنے کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہو تو آپ 8-10 لاکھ کا جوڑا لے رہے ہوں. تو اب آپ ساری ان چیزوں کو ان پیک کرتے جائیں نا، تو پھر تو ہم سارے انسانیت کی ڈیفینیشن سے فارغ ہو جائیں گے بھائی. تو مجھے بتا دیجئے کہ اگر ہم انسان بن جائیں تو مسلمان بننا تو آسان ہے. یہ جو ہم یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں یہ عبادت میں بھی آتا ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں کہ دوسرے کے لیے خیال کرنا، ہم خود جو کار ہے پڑوسی کو بھی وہی کھلائے، یہ سارے عبادت میں بھی آتے. سوال ہے عشق کے اوپر، جو ہم کہتے ہیں عشق عبادت ہے. ہم یہی سنتے رہ رہے ہیں کہ عشق عبادت ہے. تو یہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عشق جو اگر عبادت ہے تو عبادت ثواب کے لیے کی جاتی ہے؟ میں تو خیر مجھے لگتا ہے کہ عبادت عشق ہے. عشق عبادت نہیں ہے، عبادت عشق ہے. عبادت عشق ہے. اور اگر آپ عبادت عشق کے ساتھ کریں نا، آپ دیکھیں عبادت عشق ہے تو پھر وہی ہے، آپ وقت دیکھیں گے. اور پھر ہم نے عبادت کو بہت عبادت کے ساتھ ہی لگا کے رکھ دی ہے. وہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے. تو پھر سانسوں کا چلنا، ذکر کا چلنا، محبت کے ساتھ وہ بار بار اسی کے تذکرے ہونا، یہی تو عبادت ہے. تو میں اکثر اپنی بیٹی کو نا، کبھی وہ بہت عرصہ ہو گیا گانے نہیں سنے، 19 ایئرز ہو گیا میرا خیال ہے. آپ نے گانے نہیں سنے؟ میں نے گانے نہیں سنے. تو میں جب کبھی میری بچی، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو گانا کوئی سناتی ہے تو میں اس کو کہتی ہوں، تمہیں پتہ ہے میں اس کو، ماما آپ کیسے گانے گا رہی ہیں؟ میں اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں کہیں اور. جو میرا عشق ہے میں اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوں آپ کے گانے کو، کیونکہ وہ بھی تو کسی کے لیے گا رہا ہے جس کو پسند کر رہا ہے. تو میں جس کو پسند کر رہی ہوں میں اس کے لیے گا رہی ہوں. آئی مین دس از یو. تو یہ ایسے ہے کہ آپ کو، آپ کا عشق آپ کے لیے زندگی ہے بھائی. آپ کا عشق آپ کے ہونے کے لیے، آپ کے اٹھنے پھرنے چلنے سے پتہ چلے کہ آپ
کس سے عشق کر رہی ہوں. جیسے جس نے کوئی شعر لکھا ہے, کوئی پوئٹری لکھی ہے, کوئی جو گانا گا رہا ہے, وہ اپنے محبوب کو یاد کر کے گا رہے ہیں, اور آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب سنتے ہیں تو آپ اس کو اپنے محبوب کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں. میں ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. میں ایک شاعر کا نام نہیں لیتی, ان کا انٹرویو دیکھ رہی تھی تو اپنی مسز کے ساتھ انٹرویو دے رہے تھے, اور بہت اچھی غزل ایک انہوں نے سنائی, 2-3 کہ میں آپ کے لیے ان کے لیے لکھی. تو میں نے کہا کہ یہ یہاں بیٹھ کے میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے ان کے لیے نہیں لکھی, لیکن جن کے لیے لکھی ہے آپ سنا دیجئے. مگر بات تو صحیح ہے کہ آپ جس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں, یہ تو آپ ہیں نا, یہ آپ کا دل ہے, یہ آپ کا شوق ہے, جدھر چلے جائیں. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا عبادت کے ساتھ؟ عبادت, میرا سوال سمپل تھا کہ عشق عبادت ہے, اور ٹھیک ہے, عبادت ثواب کے لیے کی جاتی ہے. ہاں ثواب, یہ مجھے اس میں بہت انٹرسٹ تھا, بات اچھی لگی. بہت عرصہ ہوا میں ثواب اور گناہ کے چکر سے باہر ہو گئی ہوں. مجھے جب آپ اللہ کو گمان کرتے ہیں نا, سوچتے ہیں, تو پھر آپ کیا ثواب کے لیے کریں گے؟ یہ اللہ نے تو ہمارے انسان کو دیکھ کے اور لالچ کو دیکھ کے اللہ نے موٹیویشن اور انسپریشن کے لیے آپ کو کہا یہ کر لو تو یوں ہو جائے گا, یہ کر لو تو یوں ہو جائے گا. تو میں سوچتی ہوں آپ کو اللہ مل گیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر کوئی ثواب کا اندازہ ہے آپ کو؟ تو بس چھوڑ دیں. پھر جب آپ اس کے چکر میں پڑ گئے نا, تو بس آپ پھر جزا اور سزا کے چکر سے باہر نکل جائیں. پھر وہ جانے اور آپ جانے. تو عشق میں سزا اور جزا کے لیے سوچتے نہیں ہیں؟ پھر کیا کریں گے؟ وہ جو عشق کے لیے سوچتے ہیں, پھر وہ جزا بس شادی پہ سوچتے ہیں, اور بس وہیں پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ انسانوں اس سے آپ باہر آ جائیں, زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. وہ جس کو نہیں ملا وہ بھی بڑا خوش ہوگا, جس کو مل گیا وہ بھی بڑا خوش ہوگا. اچھا, مطلب جس کو مل جائے وہ کامیاب ہو گیا, جس کو نہیں ملا ختم ہو گیا بھائی. اس سے عشق کی اگلی قسط پوچھے آپ کیا چل رہا ہے. اچھا, جس کو مل گیا وہ کامیاب نہیں ہوا, جس کو نہیں ملا وہ کامیاب ہوگا. میرا تو یہی خیال ہے. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے, نکل ہی آتی ہے کوئی نہ کوئی گنجائش. کسی کا پیار کبھی آخری نہیں ہوتا, کسی کا پیار آخری. مجھے ایسے ہی لگتا ہے. یہ بس ہمارے ایک آپ وقت میں رہ رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت میں سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے, اور اوور دا ٹائم آپ جب پیچھے مڑ کے سوچتے ہیں تو کہتے ہیں اوئے میں اتنا پیورٹیز چینج ہو جاتی ہے. کب آپ بدل جاتے ہیں. آپ دیکھیے نا, آپ آج میں جو کپڑے پہن رہی ہوں, یا جو میرے بالوں کا سٹائل ہے, میں نے کبھی سر پہ دوپٹہ زندگی میں نہیں رکھا. میں کشمیر سے ہوں, اور بڑے پرٹیکولر وہ یونیورسٹی میں پرٹیکولر تھا کہ آپ دوپٹے کے ساتھ جائیں. تو میں اس وقت بھی بڑی باغی تھی کہ نہیں, یہ کیا بات ہے, دوپٹہ کس لیے رکھنا. تو آج آئی ایم ٹرانسفارمڈ. میں جو گانے آج سنتی ہوں, یا جو میں جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں, یا جو محفل مجھے لطف دیتی ہے, وہ 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے نہیں دیتی تھی. تو یو چینج. جب آپ بدل گئے تو آپ کے ساتھ جڑے ساری چیزیں بدل گئیں. وہ رنگ بدل گئے, وہ شوق بدل گئے, وہ ذوق بدل گئے, وہ دوست بدل گئے. تو یہ بھی لوگ کہتے ہیں دوست بڑے پرانے اچھے لگتے ہیں, وہ بھی بدل جاتے ہیں بھائی. جب آپ چینج ہو جاتے ہیں تو دوست بھی چینج ہو جاتے ہیں. آپ کے ساتھ سب کچھ ہے, بس اپنا خیال رکھیں. اپنا خیال رکھیں, آپ ہی کے ساتھ ہے جو بھی ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اپنے عشق کو بدلتے رہیں, اور آخر تک جو تلاش عشق آپ نے لکھا ہے نا, پھر اس عشق پہ پہنچ جائیں جس عشق کے لیے سارے کچھ بنا ہوا ہے. جس عشق کے لیے سارا کچھ. یہ عشق اور پیار وغیرہ, ایک ہم انسان بھی پیار کرتے ہیں اور حیوان بھی پیار کرتے ہیں. دونوں کے پیار میں فرق کیا ہے؟ میں تو انسان کا پیار آپ کو بتا سکتی ہوں. دونوں کے پیار میں کیا فرق ہوگا آپ دیکھ لیجئے. وہ حیوان جو جب پیار کرے گا تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں اذیت بھی پہنچائے گا, اور انسان کی محبت بہت آپ اس سوال کو انپیک کریں, کتنا اچھا آپ نے سوال کیا کہ کچھ محبتیں تو ایسی ہیں جو اذیت دینے لگ جاتی ہیں, جو تکلیف دہ ہو جاتی ہیں, ہے نا. تو وہ جب آپ اس میں بہت آگے چلے جاتے ہیں تو انسان سے تنگ ہونے پڑ جاتا ہے. انسان سے تنگ ہونا, وہ محبت سے تنگ ہو جاتا ہے بھائی. تو پھر آپ وہ پیار کیوں نہ کریں جس میں تنگی کوئی نہیں ہے, جس میں جتنی مقدار بڑھاتے جاؤ تو اتنی لذت ہے, اتنا ہی اچھا ہے. تو میں تو اللہ کے چکر میں بات کر رہی ہوں, لیکن آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں تو سارے عشق آپ کے پاؤں میں, آپ کے جوتوں میں آ جائیں گے. دنیا میں کیا رکھا ہے بھائی, دنیا میں کیا رکھا ہے. جو ہمارے اس سے ایک اور سوال آتے ہیں, ہم آپ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام کریے, ماشاء اللہ آپ اتنی زیادہ ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو, سینئرز کو بھی. یہ جو ہم سمجھتے نہیں ہیں, انسانوں میں بھی حیوانوں والا پیار اور حیوانوں میں بھی انسانوں والا پیار, ذرا مکس کر لیتے, اس میں ہماری کہاں پہ کمزوری ہے؟ دیکھیے آئی ڈونٹ نو آپ نے یہ سوال کہاں سے جمع کرے. انسانوں میں حیوانوں والا پیار اور حیوانوں میں, یعنی یہ اتنی اچھی بات مجھے اس وقت لگ رہی ہے کہ مجھے وہ کتے یاد آ رہے لوگوں کے
کہ جب کسی کی ان کے مالک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کتنے بے چین ہو جاتے ہیں, وہ کھانا نہیں کھاتے اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں, ان کا بھونکنا بند ہو جاتا ہے یا بدل جاتا ہے. اب آپ دیکھیے, اور انسان کی محبت دیکھیے کیا ہے, کتنی زبردست بات کی. اللہ کی تخلیق ہے, اللہ نے بنایا ہے, اور یہ جذبہ بھی اللہ نے بنایا ہے, اور اس کے بغیر زندگی کا کوئی لطف بھی نہیں ہے, کوئی مزہ بھی نہیں ہے. آپ کی زندگی میں اگر عشق کو ہم نے نا, جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں, کبھی عشق کرو اور خود دیکھو, اس آگ میں جلتے رہنے سے کبھی دل پہ آنچ نہیں آتی, کبھی رنگ خراب نہیں ہوتا. تو اقبال نے بھی عشق منزل کو کہا, آپ کا پیشن ہے, آپ کا شوق ہے, آپ کی دل لگی ہے, میں بھی. اب ہم نے عشق کو بس ایک بندے کے ساتھ جوڑ کے اس کو بس ختم کر دیا, بس وہ یا بندہ مل گیا یا وہ بندہ نہیں ملا اور بس زندگی ختم ہو گئی. نہیں بھائی, آپ کی کوئی منزل ہے, آپ نے کسی جگہ پہ پہنچنا ہے, آپ کے کوئی مائل سٹونز ہیں, تو آپ پیشنیٹ نہیں ہیں تو کیا ہوگا. آپ کے اندر آگ نہیں ہے, دل لگی نہیں ہے, شوق نہیں ہے, تو وہ عبادت کا بھی کیا مزہ ہوگا. کبھی کبھی مجھے یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا, وہ کیا نماز پڑھیں, بس ہمارے دماغ ہی کہیں اور ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں نا, ہم سیٹ ہے مینولی, بس یہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے اور یہ کرنا ہے. تو جب آپ اتنے کبھی کبھی یہ سجدے کیے جا رہے ہیں, تو ایک سجدہ تو عشق کا ادائی ہو جائے گا, اور ایک سجدہ جب عشق کا ہو گیا نا, تو باقی سارے سجدے جو ہے نا وہ قبول ہو جائیں گے بھائی. تو اس سجدے کی تلاش میں جو ہے نا وہ لگے رہو, تم آپ لگے رہو, حاضری لگاتے رہو, امتحان میں بتایا جائے گا, حاضری لگاتے رہو, تو کبھی نہ کبھی عشق والا سجدہ ادا ہو جائے گا. تو آپ یہ سوچیں نا, آپ کوئی کام کریں. مجھے اکثر, اب جیسے آپ نے کہا میں ٹریننگ کراتی ہوں اور میں لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں, اسپیشلی جو جابس کرتے ہیں, تو میں ان کو کہتی ہوں, if you don't bring passion to your work, آپ کام کیسے کریں گے. آپ کھانا بنا رہے ہیں, آپ شوق سے نہیں بنا رہے ہیں, تو کھانا کیسے بنائیں گے. تو مجھے اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں, آپ تھکتی نہیں ہیں, آپ میں انرجی بڑھی ہے. مطلب 9 to 5 ہم کام کرتے ہیں, ٹانگوں پہ ہم کھڑے رہتے ہیں, ہم بیٹھتے بھی نہیں ہیں, تو شوق ہے نا. تو اب آپ کوئی کام شوق کے بغیر کریں, تو میں آپ کو ایک ڈرائیور کی اگزامپل دوں گی کہ ہم ایک UN کے پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے, اور ہر بندے کی کوشش ہوتی تھی کہ اس ڈرائیور سے ڈیوٹی لگا دے. تو بس اس ڈرائیور کو میرے, اور وہ ڈرائیور کا ایک کیا بات تھی کہ he was a smiling face all the time, اب you will find him with smiling face. تو ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ آپ ہر بندہ آپ کے پیچھے, تو آپ ہنستے, مطلب کیوں ہنستے رہتے ہیں. ڈیوٹی آورز بڑے آپ کے آکورڈ ہوتے ہیں, کبھی ویکینڈ پہ جانا پڑ جاتا ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیے, اس نے کہا کہ میڈم ڈیوٹی تو کرنی ہے, اگر یہ میں مشکل سمجھ کے کروں گا, مشقت سمجھ کے کروں گا, تو میرے سر میں درد رہے گا اور میں تکلیف میں رہوں گا, تو میں اس کو انجوائے کر کے کیوں نہ کروں. تو اب آپ یہ سوچئے کہ ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو انجوائے کر کے اپنا کام کرتے ہیں. اور بڑے, وہ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ آپ بڑے مقدر والے ہیں کہ اگر آپ کا پیشن جو ہے نا, وہ آپ کا ذریعہ روزگار بھی بن گیا. یعنی جو آپ کو پسند ہے وہ آپ صبح سے شام تک کرتے ہیں, جو آپ کو پسند ہے, جو آپ عشق کرنے اتنی دل لگی کے ساتھ کرے, اتنے شدت کے ساتھ کرے کہ آپ کو اس میں مزہ آنے لگے. آپ خود دیکھیے نا, آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ میں نے بس ایسے ہی ڈال لیے بھائی. اور کبھی ایسی نماز ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں جیسے آپ کو فرش نے پکڑ ہی لیا ہے اور اٹھنا ہی نہیں دے رہا, اور سجدہ جو ہے نا وہ اٹھانے کا سکون آ رہا ہے, نام ہی نہیں لے رہی, سکون ملتا ہے. سکون تو میں بس کنیکشن ہے, کنیکشن ہے. تو کنیکشن نہیں ہوا تو بتائیں کیا فائدہ, کیا ہوا. آپ جس کو ڈھونڈ رہے ہیں, میں پھر تلاش عشق پہ جاؤں گی. بہت اچھا آپ کا ٹاپک بھی, مطلب اپنے نام بھی بہت اچھا دیا, ٹائٹل از ویری گڈ. تو وہ تلاش عشق میں اب ساری ٹکرا رہے ہیں, اس کی کوئی کڑی نظر نہیں آ رہی, اس کی کوئی وہ کیا کہتے ہیں کوئی کرن نظر نہیں آ رہی, کچھ دکھائی نہیں دے رہا. تو دھند میں اور اندھیرے میں کتنی دیر سے ٹکراؤ گے, تھک جاؤ گے. تو پھر کوئی روشنی دکھائی دینا تو ضروری ہے نا. اور اندھیرے کی اچھی بات یہ کہ ہلکی سی روشنی جلدی دکھائی دیتی ہے. جگنو جو ہے نا بہت تیز روشنی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن جب اندھیرا ہوگا تو ایک جگنو بھی آپ بہت بڑی روشنی کے ساتھ نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اندھیرے کی یہ خوبصورت یہ ہے کہ چھوٹی سی بھی روشنی اس میں بڑی نظر آتی ہے. تو اگر ہم اندھیرے میں اور چھوٹی سی روشنی نظر آئے تو آپ خوش ہو جائے کہ آپ سویرا ہونے والا. ہماری زندگیاں ایسی ہیں. مجھے اکثر یہ لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد اللہ کی بڑی رحمتیں اور بڑے کرم ہیں, مگر ہم دیکھ ہی نہیں پاتے. اور آپ قرآن میں دیکھیں کہ بار بار اللہ کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہی نہیں ہو, تم جانتے ہی نہیں ہو, تم غور ہی نہیں کرتے. تو اب اگر ان باتوں کو آپ دیکھیں تو واقعی آپ دیکھیں آپ کے یہاں اسٹوڈیو کے باہر کتنا, I mean you are connected with nature, کتنا اچھا یہ اللہ کی تخلیق ہے. میں کل ہی سوچ رہی تھی کہ ہر جگہ پر دفتر آپ خوبصورت سے خوبصورت بنا لیں, جب تک یہ اللہ کی کسی تخلیق سے کنیکٹڈ نہیں ہے نا, اس میں خوبصورتی نہیں آ سکتی. یعنی آپ کمرے کے ساتھ ایک کھڑکی کھولتے ہیں جہاں لان نظر آ رہا ہو, ہے نا, تو جب تک آپ یہ آپ کو, یہ اللہ کی رحمتیں آپ کے ارد گرد, آپ کی چائے کی پیالی مل جانا اللہ کے رحم کرم ہے.
ایک کندھے پہ کسی مشکل میں تھپکی مل جائے تو اللہ کی رحمت ہے. نہیں, ہم کو تو بس پتہ نہیں اللہ کی رحمت صرف ڈالرز میں ہی چاہیے. تو آپ یہ دیکھیے, میں اکثر اب جو تمہیں لکھتی ہوں تو میں اکثر اس پہ ضرور لکھتی ہوں کہ ہم بہت ناشکر ہیں بھائی. دیکھو, اگر آپ پانی پیتے ہیں اور آپ یورینیٹ کر سکتے ہیں, آپ کو پیشاب کی حاجت میں کوئی مشکل نہیں آتی. لوگ ڈائلیسس پہ ہیں بھائی. میں ایک خاتون نے مجھے چائے پہ بلایا اور وہ ڈائلیسس پچھلے کئی عرصے سے کرا رہی ہیں. تو جیسے ہوتا ہے آپ فیل کرتے ہیں کہ ہم بڑے ماسک واسک کر کے گئے کہ ان کو کوئی انفیکشن نہ ہو جائے, تو میں نے کہا آئی فیل سوری فار یو کہ آپ اتنے عرصے سے ڈائلیسس پہ تکلیف دہ ہوتا ہوئی. آپ یقین کریں ان کا کیا جواب تھا. انہوں نے کہا رفت آپ کو تو جانتی ہی نہیں, میں تو بہت اچھی ڈائلیسس کی پیشنٹ, آئی مین آئی گو ود اسموتھ رن آف سارا پروسیس. آپ تو جانتی نہیں لوگ کتنی مشکل سے ڈائلیسس کراتے ہیں. تو میں کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ نالیاں لگا کے اور اس کے ساتھ بھی اتنے شکرانے میں, اور ہمارے شکر ادا نہیں کرتے ہم. ذرا آپ سوچیں, آپ کھانا کھاتے ہیں, ہضم ہو جاتا ہے, آپ 3-4 ٹائم پراٹھے کھا رہے ہیں اور ہر قسم کا کھانا ہضم کر رہے ہیں, آپ ہوا میں سانس لے رہے ہیں. ابھی کووڈ سے آپ کو آکسیجن کا اندازہ ہوا ہوگا, تو آپ تو سارا وقت ہی شکرانے میں رہیں تو کمی نہ ہو. اور یہ اللہ کے رحمت ہے اور کرم ہے. آپ کے ہمسائے اچھے ہیں, پوچھ لیتے ہیں, نظر نہ آئے دروازہ کھٹکھٹا لیتے ہیں, کبھی کبھی ان کے گھر سے کچھ پلیٹ کھانے کی آ جاتی ہے, تو آپ تو بڑے شکر میں بھائی, آپ تو بڑے کرم میں. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہر سوال کا بڑا شاندار جواب دیا. اندھیرے میں جو چھوٹی سی بھی روشنی نظر آئے, اس کے لیے آپ کے حساب سے اس اندھیرے میں کتنا دن یا کتنا ٹائم رہنا پڑتا ہے؟ نکل جاتے ہیں لوگ ویسے, یہ تو بندے پر ہے. کوئی واپس مایوس ہو کے آ جاتا ہے اور کوئی اسی روشنی کے پیچھے بڑے بڑے نور تلاش کر لیتا ہے. تو یہ تو آپ کے اوپر ہے نا. میں نے اسی لیے کہا کہ رحمت کا پرسپیکٹیو دیکھنا شروع کر دیں, آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ نے کہا نا میری رحمت سے نا امید ہو. تو مجھے تو ہمیشہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی رحمت ایسے ہاتھ کھولے کھڑی ہے. اور آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتاؤں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مجھے اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے. کیا اللہ کہتا ہے, میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں, میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. تجھ سے. تو کبھی پناہ کے تصور کو سوچے نا. آئی مین کیا اماں ابا کے پاس جانا یا پناہ مانگنا. ہم جوان ہو جائیں, بڑے ہو جائیں تو ویسے بھی لگتا ہے کہ ہم تو بڑے ہیں, اماں ابا سے کیا پناہ مانگیں گے. بٹ تھنک آف دی, امیجن اللہ اور اس کی پناہ, اور وہ کیسی خوبصورت ہوگی. تو آپ بس چھپ جائیں اور پھر وہ محبت کی تھپکی اور رحمت کی تھپکی, اور میں رحمت کی جپھی کہتی ہوں, تو رحمت کی جب جپھی لگتی ہوگی تو کیا لطف ہوتا ہوگا. تو پھر بتاؤ وہ اندھیرے میں جائیں گے, واپس نہیں آئیں گے, ان کو تو کرم کی بہاریں ہی اور لگ جائیں گی. تو مجنو ہے نا بھائی, دیوانے والا عشق کرو نا. وہ موسیٰ جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص مل گیا جس نے کہا کہ میں اللہ کو ایسے پیار کرتا ہوں, اللہ مجھے مل جائے تو میں کنگھی کروں گا اور بال بناؤں گا. سنا ہوا ہے واقعہ. تو موسیٰ نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو, تمہارا دماغ درست ہے, وہ اللہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے وہ گنگ ہو گیا شخص کہ وہ کتنا پیار کرتا تھا. تو اللہ نے کہا موسیٰ تو آج اس کو چپ کرا کے آ گیا جس کی باتیں مجھے بڑی پسند تھی, جس کی باتیں مجھے. تو بھائی میں اکثر میں ہسبینڈ میں لکھتی بھی ہوں تو میرے ہسبینڈ مجھے یہی ہوتا ہے کہ میرے پہ کوئی وہی نہ لگ جائے بھائی یہ تو بڑی حد سے گزر گئی ہیں. کیونکہ میں ہمیشہ, اور میرے ہسبینڈ مجھے ظاہر ہے وہ پڑھتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں, گائیڈ بھی کرتے ہیں, لیکن میں پھر ڈس ایگری کن باتوں پہ کرتی ہوں کہ نہیں بس چھوڑ دیں, مجھے اللہ کو خود کی سمجھ سے سمجھنے دیں, میں اس کو کیسے سمجھتی ہوں. تو میں پھر انہی باتوں میں چلی جاتی ہوں, پھر ان باتوں میں پھر مجھے بڑی بڑی بہاریں نظر آتی ہیں. اور اس میں جو سکون ملتا ہے اس میں, تو بس اس کا اب تو نعم و بدل ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کیا نعم البدل ہوگا. سکون کیا ہے, بس اب یہ جو ہے نا عشق کا سکون جو آپ نے لفظ بولا, میں آئی مین آئی ایم ناٹ ٹیکنگ یور ورڈز ایز سمپل سکون فار دا سیک آف سکون, بٹ سکون اٹ سیلف کے ہے. کیا سکون ہوگا, وہ لطف ہے, وہ کرم ہے, وہ عنایتیں ہیں, وہ ارد گرد بکھری ہوئی میں کہتی ہوں اللہ کی رحمتیں ہیں. لیکن یہ کہ جو اس راہ میں لگ گیا نا اس کو اندھیرا نہیں ملے گا, اور بہت دیر تو بالکل بھی نہیں ملے گا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہمارے گھر ایک پیر صاحب آتے ہیں, وہ رہتے ہیں 6-6 مہینے. تو شروع میں تو میں بڑی حیران ہوتی تھی, بعد میں پتہ ہے میں نے کیا کہا, یہ کیا مشکل کام ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ صبح سے لے کے شام تک وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کے بیٹھے ہیں. بھائی رفت بی بی آپ کمرے میں جائیے, دنیا ان کے پاس آتی ہے لیکن وہ جو آتا ہے اس کو وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا مشورہ دیتے ہیں. تو بس آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ تو بہت آسان نسخہ ہے. تو آپ کو میں کہوں گی آپ چھوڑیے نا, آپ خدا تو آپ کے اندر ہے, اور آپ بیٹھ جائیے کمرے میں, اور خام خواہ لوگوں کو نہ ملیے, جن سے ضروری ملنا آپ ان سے ملیں, اور صبح شام بستر پہ آپ اللہ اللہ جپتے رہیں نا,
تو آپ کو کیوں نہیں اللہ دکھائی دے گا؟ یہ کون سا خاص کام ہے جو صرف پیر صاحب کر سکتے اور میں اور آپ نہیں کر سکتے؟ تو بس یہ فارمولہ مل گیا ہے. یہاں ڈائریکٹ کنیکشنز ہیں, ڈائریکٹ کنیکشن ہے, مجھے لگتا ہے ڈائریکٹ جو کوئی اور کر سکتے ہیں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں, بس دل سے لگ جائے. بس میں اب کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے نا جو ہمارے فرقے ہیں وہابی ہیں دوسرے تو مجھے لگتا ہے وہابیوں سے اب ودانیت پکڑ لیں اللہ کی. اللہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے, اور کیا کمال باتیں ہیں, اور اس کو ڈھونڈنا وہ جو ہے نا تم ایک گورکھ دھندا ہو, تو بس پھر نظر بھی نہیں آتے اور نظر بھی آ رہے ہو, ہر جا پر ہو, تو اب اس میں پڑ جائے نا آپ تو بس پھر آپ اس کو پا لیں گے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, تو جب آپ توحید میں پڑھیں گے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ تحفے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق عنایت کرے گا. تو پھر آپ لا الہ الا اللہ پہ جائیں تو محمد رسول اللہ ملے گا, محمد رسول اللہ پہ جائیں تو توحید کا راستہ ملے گا. پھر آپ سے جڑے سارے لوگوں کی محبتیں, آپ ان سے تو ان کو ویسے ہی چاہتے ہیں. آپ اس زمانے کا سوچتے ہیں, وہ جو ابرار الحق نے بڑا خوبصورت پڑھا, پورا مجلس کا منظر کھینچا, یا پھر یا میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, یہ ساری باتیں تو یہ دیوانگی کی باتیں ہیں نا, یہ پاگل پن کی باتیں ہیں, جنون کی باتیں ہیں. ایک عام بندہ جو صبح نوکری کے لیے اٹھتا ہے اور بڑا مینولی سیٹ ہے, یہ اس کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے, تلاش عشق تو دور کی بات ہے, وہ روزگار کے چکر میں پڑا ہوا ہے, تو بس اس کے لیے یہ کہاں فارغ ہے کہ یہ سارے کام کرے. لیکن کچھ لمحے نکال لیں اپنے لیے بھی, دل کا شوق, اور اس کو ان پیک کریں, کافی چیزوں کو ان پیک کریں, کچھ لمحے نکالے اپنے لیے بھی, اور ڈھونڈے اس چیز کو جس کے ساتھ آپ کے دل لگی ہے, عشق ہے, محبت ہے, اور اس میں آپ کو سکون مل جائے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہر سوال کا بڑا شاندار جواب دیا. اب اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام ہے ریپڈ فائر. آپ امید ہے تیار ہوں گے؟ نہیں, مجھے یہ پاس بھی کرنا ہے کہ بس جانے دیں. آپ پاس کر دیں. اچھا ریلیشن شپ سے لائف میں کیسا فرق پڑتا ہے, اچھا یا برا؟ اچھا ہی فرق پڑتا ہے. یہ کیسے پڑتا ہے؟ یہ نعمت ہے بھائی, میں آپ کو بتا دوں, میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے, لیکن اچھا ریلیشن شپ آپ کی زندگی میں آپ کی پروڈکٹیوٹی, آپ کے پوٹینشیل کو آؤٹ پیک کرتا ہے. اگر آپ کا ریلیشن شپ خراب ہے نا, آپ بھلے بہت قابل ہیں نا, آپ فارغ ہو جائیں گے. آخری محبت؟ میری تو آخری محبت ہے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ میرے لیے سب کچھ میری آخری محبت. پہلی کب تھی؟ وہ بھی بہت شروع میں تھی, لیکن وہ بھی اللہ سے تھی, مگر ایسے تھا کہ درمیان میں پھر محبتیں آتی گئی نا, پھر مجھے اچھا نہیں لگا اس کو کہ اس محبت پہ دوسری محبت آ گئی, تو اس لیے پھر میں اس کو آخری ایک لائن میں بتاؤ, نظر کی حفاظت کیا ہے؟ یہ تو میں نے کل ہی لکھا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ نظر کی حفاظت جو ہے نا, وہ دل کا راستہ نظر سے جاتا ہے, تو اس کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. اس کا آپ نے خود کرنی ہے. آپ کا کوئی فیوریٹ نیوز چینل اور کیوں؟ او بھائی, ایک زمانے میں اروائی تھا, پھر بول ہو گیا, اب کوئی بھی نہیں رہا بس. اچھا, اب میں خبریں بھی نہیں دیکھتی. ایک چیز جو آپ سوچ رہے ہیں اور بہت عرصے سے سوچ رہے ہیں کہ مبشر سے سیکھنے, لیکن ابھی تک نہیں سوچا یا سیکھا؟ ابھی کچھ سوچا ہی نہیں ہے, سیکھ ہی نہ لوں. اور وہ بڑے مزے تھے مجھے سکھانے پہ. اچھا, صحیح ہے. ایک چیز مجھے بتائیں, اگر آپ نے کوئی پارٹی ارینج کرنی ہے اور سب سے پہلے اپنی 3 دوستوں کو کال کریں گے, وہ 3 دوست کون ہوں گے؟ میں نہیں بتا رہی, میں لڑائی نہیں لگوانی, میرے گھر ہر ہفتہ محفل ہوتی ہے. نام بتا دیں. نام بتا. میں نہیں بتا رہی. چلو بہت بہت شکریہ. میں نے ایک لفظ یا ایک سینٹینس بولنا ہے, آپ کے مائنڈ میں جو بھی آئے ایک کڑاک میں بتا دیں. ٹین ایج کا رفعت شمس. لا ابالی. موٹیویشن اسپیکر. It makes lot of difference. بابا. بابے تو مجھے پسند ہیں بھائی بہت. ساس. اچھی ہیں بہت. زندگی آپ سوچتے جائیں, اور نہ ختم ہونے والا سوال ہے. نہ ختم ہونے والا سوال, ایک لائن کا سوال نہیں, ریپڈ فائر میں نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپ واپس کر لیں. اس کو واپس کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑے شاندار طریقے سے ریپڈ فائر کا جواب دیا. چلو ہم دوبارہ اس کو واپس کرتے ہیں. زندگی کے اوپر اگر کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے آڈینس کو, اپنی آڈینس کو, تو پلیز بتا دیں. میرا ویسے ایک میسج بہت اسپیشل ہوتا ہے لوگوں کے لیے بھی, کہ بھائی ایک بار پیدا ہوئے نا, ہمیں ریوائنڈ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا نا. یہ چیزیں جو, یہ دیکھو بڑی اچھی کسی نے اس دن بات کی کہ آپ پریزنٹ کیا ہے. اٹس اے مومنٹ. ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں تو پاسٹ ہوئے جا رہا ہے نا. سو وی لیو ایکچولی ان فیوچر اینڈ پاسٹ, بٹوین فیوچر اینڈ پاسٹ. تو آپ کے پاس وہ جو لمحہ ہے نا, وہ بڑا قیمتی ہے بھائی, اس کو ضائع نہ جانے. لمحے کو کیش کرو. اوہو, اس کی ہم کیئر ہی نہیں کرتے. آپ سارے جو لوگ سن رہے ہیں, آپ بتائیے کہ ہاؤ کنسرنڈ یو آر اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ.
live that moment. Yes. وہ اس کو زندگی کیش- جیو بس. اس کو کیش کرو, آپ کے پاس ایک لمحہ ہے, اس کو بس انجوائے کرو, اس کو میں جیو بھائی. اور اس میں بڑے اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ, زندگی کو Oh خوبصورت yes. اور پھر جو آپ کے سارے سوال ہیں اب دوبارہ سنیں اور اس لمحے میں ان سوالوں کو کے ساتھ جئیں جو آپ نے کہا انسانیت کیا ہے, حیوان اور انسان کے پیار میں فرق کیا ہے, عبادت کیا ہے, عشق کیا ہے, یہ جو باتیں مجھے میں بھی واپس جا کے پھر سوچوں گی, مگر اس لمحے میں ان ساری باتوں کے ساتھ آپ نے جینا ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. تھینک یو.